آج سے تقریباً 7,000 سال پہلے دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک زرخیز خطہ تھا جہاں انسانی تاریخ کا پہلا باب لکھا گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسان نے خواب دیکھنا سیکھا، جہاں بنجر ریگستان کے بیچ دو دریا بہتے اور ان کے سنگم پر زندگی نے پہلی بار تہذیب کا لباس پہنا۔ یہ ہے میسوپوٹیمیا، دو دریاؤں کی کہانی جہاں سے تاریخ کے پہلے صفحے کا آغاز ہوا۔ یہاں پہلی بار کھیت ہرے بھرے ہوئے، شہروں کی گلیاں بسی اور تحریر نے انسان کی یادوں کو مٹی کی تختیوں پر قید کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جسے دنیا آج بھی تہذیب کا گہوارہ کہتی ہے، اور بطور انسان ہمارا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں دنیا کی پہلی عظیم شہری تہذیب نے جنم لیا، سومیریا۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خانہ بدوش زندگی کو چھوڑ کر مستقل شہروں کی بنیاد رکھی، تحریر ایجاد کی، قوانین بنائے اور وہ بیج بوئے جن سے آج کی دنیا اگی۔ سومیریا موجودہ عراق کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ یہ خطہ میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان کی زمین۔ یہاں دریائے دجلہ اور فرات کے سیلابی پانی نے مٹی کو زرخیز بنایا اور پہلی بار انسان نے کھیتی باڑی کو منظم کیا۔ صدیوں تک خانہ بدوش رہنے کے بعد سومیری لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، نہریں کھودیں، بند بنائے اور پانی کو قابو میں کیا۔ یہ انقلاب انسان کو مستقل گھر اور خوراک فراہم کرنے کی جانب پہلا قدم تھا۔ زراعت کی کامیابی کے بعد سومیریا میں بڑے شہر ابھرنے لگے اور دنیا کا پہلا میگا سٹی، جس کی آبادی 50,000 سے زیادہ تھی، یہاں بازار، عبادت گاہیں اور محلات تھے، اور تجارتی اور مذہبی مرکز جہاں سے دنیا کے دور دراز علاقوں سے سامان آتا۔ ایریدو سب سے قدیم شہر، جسے تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صرف رہائش نہیں تھے بلکہ علم، فن، مذہب اور معیشت کے مراکز تھے۔ سومیریا نے ایسی ایجادات کی جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہیں سے پہلی تحریر کیونیفارم وجود میں آئی، یہیں پہیہ گھوما اور فاصلے سمٹ گئے، یہاں نہریں کھود کر پانی کو کھیتوں تک لایا گیا اور قوانین تحریر کر کے معاشرے کو منظم کیا گیا۔ موسیقی، مجسمہ سازی اور شاعری نے انسان کی روح کو چھوا۔ یہ سب صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ تہذیب کے ستون تھے۔ سومیری لوگ کثیر خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ ہر شہر کا ایک سرپرست دیوتا ہوتا تھا۔ وہ بلند و بالا عبادت گاہیں بناتے جنہیں زکورات کہا جاتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بارش، زراعت، صحت سب دیوتاؤں کے اختیار میں ہے۔ مذہب اور سیاست جڑے ہوئے تھے کیونکہ حکمران خود کو خداؤں کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ تقریباً 1900 قبل مسیح میں سومیریا پر باہر سے حملے شروع ہوئے۔ اکادیوں اور بعد میں بابلیوں نے اس خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1792 قبل مسیح میں حمورابی کی قیادت میں یہاں سے ہی بابل ابھرا۔ یہ شہر صرف اپنی عظمت ہی نہیں بلکہ اپنے انصاف کے لیے بھی مشہور ہوا۔ حمورابی کے قوانین دنیا کے اولین تحریری قوانین تھے جنہوں نے بتایا کہ طاقت کے ساتھ انصاف بھی ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ سومیری تہذیب ضم ہو گئی لیکن اس کا اثر ختم نہیں ہوا۔ ان کا ایجاد کردہ پہیہ، تحریر، قوانین اور زراعت کے اصول آنے والی تمام تہذیبوں کی بنیاد بنے۔ سومیریا کو تاریخ کی پہلی شہری تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہاں سے انسانوں نے بڑے شہروں، تحریر، حکومت اور قانون کا پہلا سبق سیکھا۔ آج ہماری دنیا جتنی بھی ترقی یافتہ ہے، اس کی جڑیں 7,000 سال پہلے دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان پیوست ہیں، کیونکہ یہیں سے تہذیب نے پہلی سانس لی تھی۔ صدیوں تک یہ خطہ عظیم سلطنتوں کا گھر رہا، مگر جنگوں اور فطری آفات نے اسے کمزور کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ تہذیب تاریخ کے دھندلے صفحات میں گم ہو گئی، لیکن اس کی ایجاد، قوانین اور علم آج بھی ہماری دنیا کی بنیاد ہیں۔ میسوپوٹیمیا ختم ہوا مگر اس کی روح ہمیشہ زندہ ہے۔